والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن ام مکتوم۔ فجر کی جو اذان اول ہے جسے ہم سحری کی اذان کہتے ہیں یا تہجد کی اذان بھی کہا جاتا ہے ہمارے عموماً گھروں میں، متواتر روایات ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ عنہ اذان کہیں تو کھاؤ پیو، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہیں تو کھانے پینے سے رک جاؤ۔ نیل الاوطار میں اگرچہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اذان صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ امام شوکانی کا جو یہ قول ہے نا، یہ محل نظر ہے۔ یہ اذان کیوں کہی جاتی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذان اس لیے ہے تاکہ لیرجع قائمکم، کہ جو تم میں سے قیام کر رہا ہے وہ اپنے قیام سے کھانے کی طرف آ جائے، اور جو سو رہا ہے وہ اپنے سونے سے جاگ جائے۔ یہ متنبہ کرنے کے لیے ہے، قیام کرنے والے کو بھی متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے قیام کو اب ختم کر دے، اب کھانے پینے کا وقت ہو گیا ہے تو لہذا اب کھانے پینے کی طرف لوٹ جائے، اور جو سویا ہوا ہے اس کو متنبہ کرنے کے لیے بھی نیند اب چھوڑ دو، اب کھانے پینے کے لیے آ جاؤ۔ اسی طرح سبل السلام میں امام محمد بن اسماعیل صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عموماً اذان کہی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ واحد اذان ہے جو کھانے کے لیے کہی جاتی ہے، کھانے کی طرف بلاتی ہے، قیام کرنے والے کو کہتی ہے بھئی قیام کرنے سے رک جاؤ۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مقصد تھا، اس کی جو حکمت تھی اور جو اس کی غرض و غایت تھی وہ بیان کر دی ہے صحیح البخاری میں۔ اب بات آتی ہے کہ بھئی یہ سحری کب تک کھانی چاہیے؟ اس میں جواز کی حد تک تو یہ بات ہے کہ اذان ہو جائے اور جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں، تناول کر سکتے ہیں، یا جو آپ کے سامنے برتن پڑا ہے آپ اس سے جو آپ کو ضرورت ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جو اس ساری تحقیق میں، اس مطالعہ میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف چلے گئے۔ تو جو راوی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا، قلت، میں نے ان سے کہا کہ اس سارے وقفے کے یہ جو نماز کا جو ایک دورانیہ ہے یہ کتنا تھا؟ کم قدر ما بینہما، کہ اس کے اندر کیا وقت تھا، کتنا ایک دورانیہ تھا یا کتنا گیپ تھا، کتنا وقفہ تھا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ 50 آیا، اتنا وقفہ تھا کہ آدمی 50 آیات کی تلاوت کر سکے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھے ہیں کہ آدمی کو سحری اتنی تاخیر سے کرنی چاہیے کہ اذان فجر سے پہلے پہلے وہ 50 آیات کی تلاوت کر سکے، یہ سنت طریقہ ہے۔ باہر کیا کبھی لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ جواز پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا افضل ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَحْسَنَ الْجَزَاءَ۔